3 کلاس، امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے لیسنس کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور ہمارا جو سب سے پہلا لیسن ہے، ہمارا سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے توحید۔ آج ہم عقیدہ توحید کے بارے میں جو ہے وہ اہم چیزیں جانیں گے کہ اسلام میں توحید کی کیا اہمیت ہے اور ہماری زندگیوں میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں جانیں گے، اس کے بعد ہم باقاعدہ پڑھائی کا آغاز کریں گے۔ تو توحید جو ہے وہ سب سے اہم رکن ہے اسلام کا، اور ارکان اسلام میں عقیدہ توحید کو اہم ترین مقام حاصل ہے۔ یہ دین کے عظیم ستونوں میں سے سب سے بڑا ستون ہے۔ کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا کہ حتیٰ کہ وہ توحید کی گواہی دے، اللہ کی عبادت کا اقرار کرے اور اللہ کے سوا ہر شے کی عبادت کی نفی کر دے۔ یعنی کہ اسلام، آپ اس وقت تک جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے کہ جب آپ کا یہ پختہ یقین نہ ہو، آپ کا دل اس چیز کی دل میں یہ یقین نہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی شے جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ جیسے آپ نے پچھلی جماعت میں پڑھا بھی ہے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، تو اسلام کی بنیاد انہی 5 رکن پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا ہمارا رکن ہے نماز، جو ہم پر فرض کی گئی اور ہم دن میں 5 مرتبہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ نماز ادا کر کے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تیسرا رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس جو ہے وہ سال میں صرف ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا، اور یہ بھی ہم پر فرض کیے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز فرض کی گئی ہے اس کو چھوڑنے میں اس کی کوتاہی جو ہے وہ برداشت نہیں ہے کسی بھی صورت میں، یا آپ اس کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ آپ پر فرض کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ بھی جو ہے وہ سال میں ہم ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ اپنے مال میں سے ادا کرتے ہیں۔ اور حج، 5واں رکن ہے حج، اور حج جو ہے وہ صاحب استطاعت لوگ زندگی میں ایک بار کریں یا زیادہ کریں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں توحید کے بارے میں، تو توحید ان سب میں سب سے اہم ترین رکن ہے۔ توحید کا جو ہے وہ مقام سب سے اوپر ہے ان سب رکن میں، ارکان میں۔ توحید کے بغیر جو ہے عبادات قابل قبول نہیں ہیں۔ توحید عبادت کے صحیح ہونے کی بنیادی ترین شرط اور اس کی قبولیت کی اساس ہے۔ جیسے طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی نا، کہ نماز ادا کرنے سے پہلے وضو لازمی ہے، اگر آپ وضو نہیں کریں گے، آپ پاک صاف نہیں ہوں گے تو اس وقت تک آپ کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح عبادات اس وقت تک عبادت کہلانے کے مستحق نہیں ہیں جب تک کہ اس کے ساتھ عقیدہ توحید نہ ہو۔ اب ہم باقاعدہ اپنی پڑھائی کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے سبق ہمارا توحید۔ ایک دن پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ آپ نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام خاندانوں کو نام لے کر بلند آواز سے پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سنو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو اور ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر سخت عذاب آئے گا۔ کفار مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں اور انہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھوٹے عقیدے کے خلاف بات کی تو وہ ناراض ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اگرچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب کفار مکہ جو ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ میں صادق اور امین کے جو ہے وہ لقب سے جانے جاتے تھے، یا انہیں صادق اور امین مانا جاتا تھا، اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی
ایمان کی طرف انہیں بلایا، انہیں کہا کہ آپ بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس بات کا اقرار کیا، حالانکہ وہ یہ بات بھی کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، لیکن اس بات کو انہوں نے جھٹلا دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اقرار کیا کہ حقیقی معبود تو صرف اللہ ہے، جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، ساری کائنات کا خالق ہے، ان کو رزق دیتا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ایک اللہ کو ماننے کا اقرار کیا تھا۔ ان کے مالک کو پتہ چلا کہ ان کا حبشی غلام مسلمان ہو گیا ہے تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھتا، دھوپ میں کھڑا رکھتا، تپتی ریت پر لٹاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے لات و عزیٰ کی پوجا کر، نہیں تو تیرے ساتھ اسی طرح کیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ تو مر جائے۔ شدید تکلیف کے باوجود بھی آپ احد احد کہتے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں لات و عزیٰ کا انکار کرتا ہوں۔ اب کچھ لوگ ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور کہا کہ حقیقی معبود صرف اللہ ہے، ساری کائنات کا وہی پالنے والا ہے، وہی ہمیں زندگی اور موت عطا کرتا ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ اب انہی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی جو ہے وہ شامل تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا۔ اب جب ان کے مالک کو پتہ چلا کہ ان کا جو حبشی غلام ہے وہ مسلمان ہو گیا، تو وہ کیا ہوا، شدید غصے میں آیا، وہ آپ رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا، انہیں جو ہے وہ بھوکا پیاسا رکھتا، دھوپ میں کھڑا رکھتا، تپتی ریت پر لٹاتا، ان سے ہر طرح کی تکلیفیں دی تاکہ وہ اپنے عقیدے سے ہٹ جائیں، لیکن آپ نے ہر تکلیف کے باوجود جو ہے وہ کیا کیا کہ اپنے عقیدے سے ہٹے نہیں، بلکہ آپ کا ایمان اور پختہ ہوتا گیا۔ ٹھیک ہے، دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا نام توحید ہے۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ میں بھی مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے بارے میں بات کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی عقیدے کی طرف بلایا۔ تو آپ یہ ہے کہ اسی جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلا جو چیز ہے، جو سب سے پہلی چیز کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی طرف ہے، وہ سب سے پہلا ہے کلمہ۔ جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے، آپ اس بات کا اقرار نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ہر شخص محض رضائے الہی کی خاطر لا الہ الا کا اقرار کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔